اس وقت اگر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے آرمیگیڈن کا، تو جتنے بھی اس وقت مسلمان فورسز ہیں سب کے سب غارت ہیں، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک سب غارت ہیں. کیونکہ پروفیسی بڑی آسان سی ہے. امام مہدی کو پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. کہاں سے؟ مسلمانوں سے. وہ اپنی جان بچا کے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے. اچھا، جس کے بارے میں کہا ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا. جی، اور خراسانی جائیں گے ان پہ بیعت کرنے. حدیث تو یہ ہے. عربی تو مار رہے ہوں گے ان کو، اور عربیوں کے پاس تو پاکستانی بھی موجود ہیں، وہ بھی مار رہے ہوں گے. جورڈینین بھی موجود ہیں، وہ بھی مار رہے ہوں گے. اس وقت کوئی بھی بندہ کلیم کر دے، سمجھ لے جھوٹا کرے، ابھی ظاہر ہے جو بھی کرے گا، جو بھی سچے امام مہدی آئیں یا کوئی بندہ فیک کر رہا ہو، کون مارے گا؟ مسلمان ہی ماریں گے نا. اگر کوئی بندہ کلیم کر دیتا ہے تو کون اس کے دشمن کون ہے؟ مسلمان ہے نا. تو اس وقت کا جتنا بھی ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے فورس کا ہمارے پاس، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک، وہ اینٹائی امام مہدی ٹرین ہو چکا ہے. اچھا، آپ کو بھی تو کہا ہے کہ آج کوئی کلیم کر دے امام مہدی کا، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ فوراً اسی وقت کہانی ختم ہے اس کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو کلیم کرے گا وہ سچ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سچے امام مہدی نے بھی تو لوگوں نے کہنا ہے نا کہ امام مہدی ہیں. بالکل ایسے ہے. سچے امام مہدی کو ہم تمام مسلمانوں کا خواب میں تو نہیں آ کے کل صبح امام مہدی نے آ جانا ہے. کسی نے لوکل نے خبر ہی دینی ہے نا ہمیں. بالکل ایسے. تو آپ بتائیں نا آپ کی GNN پہ کیا چل رہا ہوگا؟ ایک ٹیررسٹ نما شکل بندہ اسامہ بن لادن کی ہولیے میں داڑھی لمبی کلا پہنا ہوا، اس نے مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگا ہے کیونکہ مسلمان اس کو مار رہے ہیں اور MBS کی فورس نے اس کو وقت پہ پکڑ لیا. ایسے ہی خبر لگیں گے نا آپ کی ٹی وی پہ بھی، فاکس پہ بھی، CNN پہ بھی. میرے ذہن میں 2001 کی بات آ رہی ہے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا تھا نا، تو اس کے بعد ایک اسپیسیفک ٹرم کوئن کی گئی، دیٹ واز دا وار آن ٹیرر. اور جہاں کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی اٹیک ہوتا تھا اور اس میں کوئی مسلمان شامل ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہی از دا ٹیررسٹ. اس وقت جو ٹرم کوئن ہوگی وہ مسیح کی ہی ٹرم کوئن ہوگی. مسلمان بھی مسیح کا لفظ یوز کر رہے ہوں گے. اچھا، بولو یہ تو میں اپنے وہ بتا. تو اس تناظر میں اگر ہم اس چیز کو انٹرپریٹ کریں جو بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو مہدی آئیں گے ان کے بارے میں تو ہم نے جیسے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ٹیررسٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا. یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسے اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیررسٹ کیوں کہیں گے. 100% آپ کا ٹی وی بھی بولے گا. کیوں؟ خراسانی بیعت کریں گے جا کے. طالبان تو شروع سے ٹیررسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو ایوری ٹیلی ویژن ان دا پلانٹ، اور خراسانی جا کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو پکے ان لوگوں نے سرٹیفائی کرنا. یہ دیکھیں نا طالبان آئے تھے تو ٹیررسٹ، اور خراسانی کون ہے؟ چلیں آپ کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں جی ایک اور سینیریو بھی آیا، ایران بھی خراسان میں تھا، چلیں ایرانی کر دیتے. آپ بتائیں وہ تو اور بھی سند مستند ہوگی اور کبھی ہوگی سند. تو آپ بتائیں مجھے ہم کہاں سے بچتے ہیں؟ لیٹس بی ریئل بھائی، لیٹس بی ریئل. آپ سمجھیں تو ہے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 60,000 بندہ ان کے پیچھے ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھٹنوں کے بال آنا پڑے، رینگ کے آنا پڑے، برف کی سلوں میں یا آگ کے علاوہ میں سے آنا پڑے، تو نے جوائن کرنا ہے ورنہ مارا گیا تو اگر وہ لشکر نہ جوائن کیا. مگر 60,000 بندہ ہوگا، ان میں سے بھی آدھا بندہ شہید ہو جائے گا قسطنطنیہ میں، آدھے سے بھی زیادہ ایکچولی. اور گن کے سینکڑوں میں سے لوگ انہیں جنہوں نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے. باقی مسلمانوں کے بچے نہیں مر جانے ہیں، بیویاں نہیں مر جانی، ہم زندہ ہونے ہیں، ہم بدبخت غارت ہو جانے ہیں اس وقت. کیوں ہم ویسے ساحل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حضرت یہ آرمیگیڈن سر بالکل ایسی اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت کیا ہوگا؟ اثر کا ٹائم ہوگا. نہیں وہ تو ایک ڈے کی اس میں آ رہا ہے نا کہ اب دنیا کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ قرآن مجید میں قیامت کے قریب کی ساری واضح ہیں. اور کچھ لوگ میں کیا سرائی سے ہی بتا سکتا ہوں بیکاز پولیٹیکلی اسپیکنگ ہماری نیشن کے درمیان ہوگا، ہمارے بچوں میں کے وقت میں یا اس کے آگے آنے والے سے ہماری طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے صاف کرنا شروع ہو گئی ہیں تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. مگر یہ کیا سرائی ہے کیا پتا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد 500 سال بعد کوئی دوبارہ سے ایسا واقعہ اور سارے مسلمان اس کی بھی جوتے صاف کر رہے ہوں تو اس میں سے ایسا ہو جائے. کیونکہ یہ 2-3 فورسز اکٹھی ہونی ضروری ہیں امام مہدی کے خلاف. امام مہدی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا. امام مہدی کی خصوصیت اللہ کے نبی سے بتائی، جیسے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا ڈائلاگ نہیں تھا، ہماری تحقیق تھی نا، وہاں سے چابی ملتی تھی، یہاں سے چابی مل رہی ہے نا. امام مہدی 3 شہزادے آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے بادشاہت کی، باپ مر گیا ہوگا ان کا، تو کیا پتا MBS کے 3 بچے ہوں، یہ مرے تب ہو بات کی بات ہو، کیا پتا ہو سکتا ہے MBS کے بھائی ہوں. نہیں لڑائی نہیں ہو رہی نا ان کی، 2 تھے نا، 2 تھے، ایک نے دوسرے کو مار دیا نا، بس کہانی ختم ہو گئی. سو یہ جو پولیٹیکل لینز ہے اس سے ہم ٹائم لائن ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کے تابع آ کے نصرانی اس وقت کے نصرانیوں کی پوری طریقے سے لیپا پوسی کر رہے ہوں گے تو امام مہدی کا آنے کا انتظار کریں. کیونکہ امام مہدی کا نزول اس لیے نہیں ہم پریڈکٹ کر سکتے کہ یہودی کیا کر رہے ہوں گے، تیاری لود کے میدان میں تیار ہو رہے ہوں گے، پیلس تیار ہو گیا ہوگا، تیسرا ٹیمپل تیار ہو گیا ہوگا، جوش جو ڈائسپورا واپس اسرائیل جا رہا ہوگا، یا جوس اور جیزس کی کرسچن موومنٹ میں لوگ اسرائیل آ رہے ہوں گے امریکہ اور یورپ سے. نہیں. امام مہدی کی پریڈکشن آتی ہے پولیٹیکل لینس سے مسلمانوں کی 2 نمبری کی اوج سے. مسلمان اپنی 2 نمبری کی پیک پہ جائیں گے، دین کو اٹھا کے بیچ دیں گے اور غیر کا سجدہ کریں گے، تب امام مہدی کا آنا ضروری ہے. کیونکہ مسلمانوں نے امام مہدی کے خلاف ہونا ہے، انہوں نے ہونا نہیں ہونا سے فرق کیا پڑتا ہے. 80 جھنڈے تو ان کے آنے امام مہدی کے خلاف. مسلمان سب سے پہلے پرسیکیوٹ کریں گے ایسے بندے کو. وہ کون سے مسلمان ہیں وہ تو مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ہماری دور کے. اچھا سر، میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اب وہ جو انیشیل کویسچن تھا اس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. کیا ہماری سوسائٹی کا المیہ کیا ہے؟ میں اپنی اگر مثال دوں تو بی فیئر
میں جب پیدا ہوا ایک عام سے گھرانے میں, مطلب مڈل کلاس سے بھی نیچے کے طبقے سے میں بلانگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, انسان علم حاصل کرتا ہے, اس کے فضل کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہوتا. ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ یا تو انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, تیسرا کوئی پروفیشن ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت میں. اتنا کمزور ویژن ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے بالکل لا علم ہوتے ہیں, سمجھ سے بھی ان کی بالا تر ہوتا ہے. پھر جب وہ اسکول کالج میں جاتا ہے تو آپ نے شاید کبھی آپ کے ذہن سے گزری ہو 7 اسٹیجز آف لائف, شیکسپیئر کی ایک پوئم ہے, اسی طرح انفینٹ چائلڈ سے مرنے تک کا ایک پراپر ایک سفر ہے. اسی طرح جب ہم اسکول کالج میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار ہمیں جاب لینی ہے. اب جب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں سے تو ہمارے پرائمری فوکسز کیا ہوتے ہیں, جاب حاصل کرنی ہے, گھر بنانا ہے, ایک شادی کرنی ہے, دیٹس اٹ. بس ایک اوکے. اب اس کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی ویژن ہے, اس طرح کا ہورائزن براڈ ہے. اب آپ جوئش کمیونٹی کو لے لیں, اب روز چائلڈ فیملی کی لیٹ سے مثال لیتے ہیں, دے ڈیولپ کمیونٹی. انہوں نے یورپ چھوڑا, انہوں نے امریکہ چھوڑا, جہاں جہاں تھے وہ سارا کچھ اپنا مال متا لے کے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ایک سلطنت اور ایک ملک کی بنیاد رکھی. آپ نے ہینری فورڈ کی شاید وہ کتاب بھی پڑھی ہو اور انہوں نے سارے گیمکس بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا آج کا مسلمان یا یہاں پیدا ہونے والا ایک انسان, اس کے پاس کوئی اتنا براڈ ہورائزن کا ویژن نہیں ہے. وائی سر ویژن تو پھر شعور والے لوگ اپنی پوری قوم کو ایک ایک کر کے دو کر کے بندے بہم پر. ہماری قوم پہ تو بہت ویژنریز آئے ہیں, مطلب بہت تو نہیں آئے مگر شرح ہوتی ہے نا. 25 کروڑ میں سے 3 کروڑ ویژنری نہیں ہو سکتے نا, ہائرارکی ہے. ویژنریز جو ہے نا وہ 1% آف دا 1% ایلیٹ ہوتا ہے. 1% آف دا 1% ایلیٹ کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ میں سے ایک. سو 25-30 بندے ویژنری ہمارے قوم میں گزرے ہیں. مولانا مودودی ہمارے ٹائم کا ویژنری ہے, علامہ اقبال ہمارے ٹائم کا ویژنری ہے. سمجھ رہے ہیں, بالکل ایسی یہ ویژنریز ہیں, یہ بڑا ویژن دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو ری اگنائٹ کر رہے تھے. انہوں نے اپنا ویژن کوئی نہیں دیا, ہمیں ضرورت نہیں نا, ہمارا یہ کام بچا لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے کہ ویژن تمہیں دے دیا, قرآن خود تمہیں بتا رہا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ, اس لیول کی پروگرس دکھاؤ کہ سویلائزیشن پرانی کی پرانی شرمائیں تمہارے پروگرس کے آگے. ستاروں کو کانکر کرو, ستاروں کو لٹرلی کانکر کرو. سن سے ڈائریکٹ انرجی ارتھ کے اندر ڈائریکٹلی آنی چاہیے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف اینی رسک. ٹھیک ہے, اسٹار کیپچر کرنا میری تھیوری نہیں ہے. سویلائزیشن نے اسٹار کیپچر کیے ہیں, میری کتاب نہیں ہے, غیر مسلموں کی کتاب ہے. اور پھر اسٹار کیپچر کرنے کے بعد گیلیکسی کے اندر باقی کے اسٹارز کیپچر کر کے اپنے پلانٹ کو اور باقی کے پلانٹ کو ہیبیٹیٹ کرنا, یہ سویلائزیشن کی بیسکس ہیں. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ غیر مسلم بغیر کسی قرآن کے یہ بات سوچ رہے ہیں. اللہ عز و جل قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, ایون اف یو کیپچر دیم, کیونکہ وہ تمہاری آسمان پہ ہیں. مزین سماء دنیا, تمہاری دنیا کے آسمان کو ہم نے اڈورن کیا ہوا ہے. ان کو جب تم کیپچر کر بھی لو, اس کے بعد تم اور اوپر جانے کی کوشش کرو, یہاں تک کہ تم چوتھے آسمان پہ بھی جاؤ. وہ میں کسی اور آیت سے نکال رہا ہوں. اور پھر سورہ غافر میں کہتے ہیں تو پھر اوپر آ کے تمہیں پتہ چلے گا لاز بنانے والا وہی تھا. یو کین ڈو دیٹ, سلطان ایک ہی ہے. یو کین ایکچولی کلائم اپ ٹو دوز لیڈرز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا میں آخری آسمان, یہ جو تمہارا والا آسمان, یہ لپیٹوں گا, باقی نہیں لپیٹوں گا. اتنا بڑا ہنٹ تھا ادھر کہ یو وانٹ ٹو پروگریس آؤٹ آف اٹ, یو کین پروگریس آؤٹ آف اٹ. ہمارا مسلمان سوچتا ہی نہیں ہے, اور وہ بغیر قرآن کے سوچ رہا ہوتا ہے. غیر مسلم سوچیں, ان کے پاس تو یہ آیت نہیں ہے کہ قسم ہے ستاروں کے ان گر جانے کی جگہوں کی جہاں پہ ستارہ اپنی پوری لائف پوری کرنے کے بعد نیچے کی طرف گرتا ہے. اور اگر تم جان لو یہ تو انتہائی بڑی قسم ہے. یہ کیوں بڑی قسم کیوں ہے, ایسا کیا ہے اس جگہ پہ؟ کیونکہ وہاں پہ تمہاری الٹیمیٹ ٹریجیکٹری وہاں سے نکلنی ہے. یہ میری تھیوری نہیں ہے سر, یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے دیو مالائی قسم کی کوئی میری وائلڈ امیجنیشن نہیں ہے. دس از اے اسپیکولیشن بیسڈ آن ڈیٹا. That data which those people who don't even know the Quran have found digging through this tiny little planet. کہ civilization کر کیا دی ہیں اور کیا نشانیاں چھوڑ گئی ہیں. بے شک وہ غائب ہوئی ہیں, مر گئی ہیں, کام وہ یہی کر رہی تھیں. سومیرینز نے سولر سسٹم بنایا ہوا ہے سر. جی بالکل. 36,000 سال پہلے سولر سسٹم کیسے بنایا انہوں نے؟ کون سی ٹیلیسکوپ تھی؟ کدھر سے پلوٹو نظر آتا ہے مجھے بھی بتائیں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا پلانٹ کہاں پہ؟ نیپچون تو نیوٹن کے ٹائم پہ, نیوٹن کے لاء سے ہم نے یورینس اور نیپچون ڈسکور کیے. سومیرین کو کیسے پتہ چلتا ہے نیپچون کہاں ہے؟ تختی کے اوپر پورا سولر سسٹم بنا کے چلے گئے. کتابیں لکھ کے 26,000 کتابیں لکھ کے, ٹیبلٹس کو میں کتاب کہہ رہا ہوں, جس میں بازی ساری یونیورس کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے قرآن میں اوپر دیکھتے کیوں نہیں, اوپر دیکھتے کیوں نہیں ہو. یہ ہے میرا مقدمہ, میرا المیہ, میرے خون کے آنسو یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کیڑوں کی طرح رینگنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اللہ آسمان میں اڑانے کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسی. میں بھی آپ سے یہی عرض کر رہا تھا. میں اس کی بابت میں 2 مثالیں دوں گا, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. سر میں جب اسکول میں تھا تو میرے والدین نے کہا جی بچہ ہمارا قرآن حفظ کرے گا. وہ پڑھا ہوا سنا ہوا کسی نے کہا جی کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ اتنے رشتے داروں کو لے کے جاتا ہے جنت میں. مدرسے میں گیا انفارچونیٹلی اس ٹائم میں 2001 9/11 ہوا تو امریکہ نے اٹیک کیا. جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں پہ چند دنوں کے بعد امام مسجد نے جس رات حملہ ہوا اس سے اگلی صبح اس نے دعا کروائی. اس نے کہا امت مسلمہ بڑی مشکل میں ہے تو آپ سب لوگ دعا کیجیے کہ کفار کے مقابلے میں ہمارے افغان بھائی جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں.
कुछ दिनों बाद उस मदरसे में वो मुजाहिदीन आते थे जिनके कंधों पे बड़ी बड़ी बंदूकें रखी होती थी, इतनी इतनी दाढ़ियाँ और लंबे लंबे बाल और टखनों से ऊंची शलवारें होती थी। वो आगे ढूंढते फिरते थे जिसका जिस्म जुस्सा अच्छा है, उस नौजवान को अपने साथ बरगलाने की कोशिश करें कि चलें जी हमारे साथ दुश्मन के खिलाफ जहाद लड़ें अफगानिस्तान में जाके। ठीक है जी, वो सारी कुछ गए स्टूडेंट, कुछ ने छोड़ के मदरसा वापस वो स्कूलों की तरफ चले गए दोबारा से तालीम हासिल करने के लिए। अब हमारे माँ बाप की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी बनती है इस कौम के अंदर, बड़ा अलमिया ये है कि माँ बाप को उस चीज़ की समझ ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास पहले से ऑलरेडी डिज़ाइन विजन भी नहीं होता। तो वो बच्चों को स्कूल भेज दें, अच्छे नंबर हासिल कर ले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला जाए। तो आजकल जिस तरह एक ट्रेंड बना हुआ है कि हर बच्चे से पूछें आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका विजन है, तो वो कहेगा यार सबसे ज़्यादा आजकल पैसे टिकटॉकर्स कमा रहे हैं, यूट्यूबर्स कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, तो लेट्स बी एन इन्फ्लुएंसर। मैं एजुकेशन ही ऐसी हासिल करता हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर बनता हूँ। वेयर डू वी लैक? सर मैंने आपसे कहा 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर इंटेलेक्चुअल विजनरीज होते हैं, बीच में पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट होते हैं, मोटा मोटा करके बता रहा हूँ, बड़ी तफसील है मेरी काफ़ी सारी वीडियोस को। सबसे नीचे होती है ना, ये नफ्स परवर फॉलोअर्स होते हैं कि हमारा फ़ायदा किस में। 3 लेवल्स हैं इंस्पिरेशन, 3 एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा, इंस्पिरेशन, क्रेडिबिलिटी एंड गेन, ICG। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना है। जिस मूवमेंट में तीनों में से एक मिसिंग होगा वो मूवमेंट तबाह हो जाएगी। ICG जी, गेन। इंस्पिरेशन फितरा में लिखी हुई है। सुमेरियन सोलर सिस्टम की बातें क्यों कर रहे थे? अकेडियन सोलर सिस्टम, इदरीस अलैहिस्सलाम को वरफ़ाना मकानन अलिया अल्लाह ने कुरान में कहा है। इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम की बात बता रहा हूँ। पिरामिड्स वाले सोलर सिस्टम्स, यूनिवर्स, क्योंकि ये इंस्पायरिंग टू द कोर ऑफ ह्यूमन जीनोम है। जिस कौम ने आसमान की बातें की हैं, बाकी की पूरी दुनिया उस कौम के ताबे हो गई। चांद के ऊपर मून मिशन कुछ छोटा वाक़या नहीं था। चांद पे जाके कौन तेल निकाल लेना था। चांद के ऊपर जाने का मतलब था यूनिवर्स की जितनी भी नॉलेज है वो हमारे पास आ गई है। तो कौमें उनके ताबे खुद ही आ जाती हैं, उनसे सब नॉलेज स्ट्रक्चर से छोटे हो रहते हैं ना असल में। इसलिए द स्मार्टेस्ट मैन इज़ नॉट द मैन हु टेल यू द राइट और रॉन्ग। स्मार्टेस्ट मैन की डेफिनेशन हमारे जहन में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, रॉकेट साइंटिस्ट है, उसका दिमाग बहुत IQ बहुत है। ये इंस्पिरेशन का कंटेंट कहाँ पे मिला? या फिजिक्स में मिला है, मैथमेटिक्स में मिला है, या फिर कुरान में मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके ये पहले आसमान तक पहुंचे हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तक। हमारा कुरान स्टार्ट होता है 7 आसमानों से। कुरान स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ होता है? मिनल जिन्नति वन नास से, कि तुम्हें 11 डिमेंशन अभी दिखा देते हैं, तुमने काम करना है अभी। ठीक है, जिस तरह चूंटियों को आवाज़ आई थी ना, वो इस डिमेंशन की आवाज़ नहीं थी। सिर्फ साउंड का मसला नहीं है, डिमेंशन का भी मसला है। कभी नोटिस करना चूंटी की जो लाइफ साइकिल है वो है क्या? वो एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ साइकिल है। एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम्स हैं उसमें सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ साइकिल चूंटी की है। ऐसे नहीं तुक्के पे नहीं अल्लाह ताला ने कोई काम किया हुआ। अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, बाय डिज़ाइन जानते बूझते पूरी मुनज़्ज़म तरीके से एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों आपको बता रहा हूँ? इंस्पिरेशन। नीचे आ जाए क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि डैट मेक्स सेंस। मैंने भी आपसे कहा ना, कौमों की तफसीलें अल्लाह ने ऐसे दी थी ताकि तुम ह्यूमन डिज़ाइन को समझ सको और अपने आप को अपनी औकात में रखो। सही है। अपने आप को ये ना सोचो कि मैं सेंटर ऑफ द प्लेनेट हूँ, मेरी वजह से मेरे से रेफरेंस पॉइंट लेके लॉज और कवानीन बनेंगे। अभी हमसे बहुत बड़ी बड़ी कौमें आगे आनी है, हम तो टके की औकात नहीं लेके आ सके। हम तो डमेस्ट ऑफ द लास्ट सिविलाइजेशन निकले हैं, इतने डम निकले हैं कि अभी तक हम पेट्रोल जला जला के अपने आप को यहाँ से आगे मूव कर सक रहे हैं। ये हालात है हमारे। हम मुताजी को कन्वीनियंस समझते हैं कि मैं मशीन का मुताज हो गया हूँ तो कन्वीनियंट है। अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करो, AI की तरफ मूव करके अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर गोइंग अप इवन दो वी आर गोइंग डाउन। ह्यूमन बीइंग्स वर नेवर डिपेंडेंट इन लास्ट सिविलाइजेशंस, नो इन थ्योरी। मैं अपनी ओर पे तब जाऊंगा जब मैं खुद अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकूं बगैर किसी डिपेंडेंसी के। समझ रहे हैं? कोई भी बंदा यहाँ से अमेरिका जाए ना, मसल्ले पकड़े होते हैं, अल्लाह जहाज ना क्रैश हो जाए, 20 बच्चे जा रहे हैं। हम इतने डिपेंडेंट और मोहताज हैं जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ऊपर हो। सो क्रेडिबिलिटी होती है द फॉर्मूलाज दैट यू प्रेजेंट हैज टू टॉक टू द इंस्पिरेशनल चेंबर अपस्टेयर्स एंड हैज टू मेक सेंस। इट हैज टू वर्क। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं करेगा रॉकेट, ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी लॉज ऑफ मोशन से आएगी, ऑर्बिट में घूमेगी सैटेलाइट बगैर किसी फ्यूल के, लॉज ऑफ मोशन से आएगी, थ्योरी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आएगी। ये दे मेड सेंस। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ इंस्पिरेशन होना जरूरी है, इंस्पिरेशनल चेंबर पूरी तरह फुल हो, फिर क्रेडिबिलिटी का चेंबर पूरी तरह फुल हो, फिर उसके बाद आता है गेन कि मुझे मिल क्या रहा है इससे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये ऊपर वाले लोग होते हैं ना, वो तीनों चेंबर को फिल कर देते हैं। बीच वाले जो बंदे होते हैं वो क्रेडिबल होते हैं, वो लोगों को के ऊपर हुक्मरानी भी करते हैं, क्रेडिबल होते हैं। वो इंस्पायरिंग नहीं होते, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे होते हैं। तेल पानी गैस की बिजली की पीछे इलेक्शन जीत के हुक्मरानियाँ करते हैं। दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जो नीचे वाले होते हैं उनको गेन चाहिए होता है, जिसको आपने कहा है सर हम तो टिकटॉक से इन्फ्लुएंस से पैसे गेन। हर बंदा अपने गेन में सबसे लोएस्ट क्लास होती है, जो नीचे वाले चेंबर पर सेटिस्फाई कर दी जाती है। वो होती है छोटे माँ और छोटे बाप का बच्चा। वो बोनी और बोनी का बच्चा बोना ही पैदा होता है कि भाई तुझे जो मिल रहा है ना बस खा, लोगों से मिल रहा खा, ये ना सोच के किसका क्या नुकसान भला हो रहा है, तू जिंदा बाची आवाज तेरी सक्सेस है। ये है। इसके ऊपर वाला चेंबर उनको पता ही नहीं होता एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर वाला चेंबर उनको गुमान में भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ये वो 3 चेंबर्स हैं जो किसी भी मूवमेंट ने सेलेक्ट कर दिए तो आपकी मूवमेंट हज़ारों साल चलेगी। कुरान वाहिद किताब है, ये तीनों चेंबर्स को डायरेक्ट एक जितना कोटा दे के एड्रेस करवाती है। एक जितना कोटा देती है इंस्पिरेशन को, उतना ही कोटा देती है जितना क्रेडिबिलिटी को। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इंसानों से। रब्बे कायनात इंसान जैसी
بے اوقاتی مخلوق سے آرگومنٹ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ جواب دیں، یہ ان کو یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ جواب دیں ان کو. سوچیں کریڈیبلٹی کو کس لیول تک لینا ہے، کتنا سیریس لینا ہے. اس کے بعد گین کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم طاقت لے کے آؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہارا گین صرف یہی ہے. گین الٹیمیٹ گین کیا ہے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، دنیا کو سیکریفائس فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گین بیچ دیا، دنیا بیچ کے، دنیا کی لائف بیچ کے آخرت کی لائف خرید رہے ہیں. یہ لوگ گین ان کا کہیں اور ہے. دے آر الٹیمیٹ پیپل. کیوں آگے کا سوچ رہے ہیں، ان کا چیمبر اوپر والا چیمبر ایکٹیویٹ ہوا ہے. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے کون سا کوئی نیا قرآن پڑھ لیا ہے، وہی قرآن ہے. یہ تینوں چیمبر فل کرنے آپ نے بچے کے، آپ کے تینوں بچے کے چیمبر اللہ نے فٹ کر کے دیے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے عمر بھائی، اگر 12ویں سال سے پہلے تینوں چیمبر کا کانٹینٹ نہ ڈالا تو 12ویں سال کے بعد وہ چیمبر ہمیشہ کے لیے لاکڈ ہے. تو the basic چیمبر میں رہے گا. بیسک اینڈ دا پرائم رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے، ماں کی گود کی ہے. ماں کی گود بالکل سے ہی یہ چیزیں چلیں گی تو آگے ہوں گی. کیونکہ جب آپ 7 سال اسلام میں 7 سال کے بچے کے اوپر حکم صادر کرنے کا آیا ہے کہ جی آپ اس کو پابند کر سکتے ہیں، حکم اس کے اوپر صادر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو اسکول میں وہ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا نظر آتی ہے کہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ. سر دنیا ایک ہی ہے، دو الگ الگ بندوں کو الگ الگ دنیا نظر آتی ہیں. ایک کے چیمبر پوری طرح کھول دیے ہوتے ہیں، ایک کے چیمبر بند ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کئی سارے دوست سمجھ نہیں آتے تھے. صحیح سمجھیں، اور کئی سارے دوستوں کو ہم سائیکو کہنا شروع کرتے تھے، حالانکہ دیور ایٹ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول آف لوکنگ ایٹ دا پلانٹ دس لائف. یہ بچے کی ٹریننگ ہے سر، یہ قرآن کے تھرو نہیں. آپ مجھے بتائیں کون انسپریشن کے لیے قرآن پڑھتا ہے؟ آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں، ایک مسلمان کیمرے میں اپنے سرکل سے پوچھو، ایک دفعہ انسپائر ہونے کے لیے قرآن پڑھاؤ. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے سر. دوسرا آ جائیں کریڈیبلٹی کے لیے قرآن پڑھاؤ، اور دہریے کریڈیبلٹی کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، کاؤنٹر کرنے کے لیے. جی ڈہریے مسلمان کریڈیبلٹی کے لیے قرآن نہیں پڑھتے. نیچے گین کے لیے کون قرآن پڑھتا ہے؟ سارے. یا اللہ مجھے دے دے، ربی زدنی رزقا، ربی زدنی رزقا. سمجھے وائزا. وہ گین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیمبر دیے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تینوں چیمبر فل نہیں کرے گا گاڑی آگے نہیں چلے گی، اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے. دس از وائی فزکس میتھمیٹکس، دس از وائی بیسک عربی. اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میرے اسکول سے نہ سیکھیں، سورس کوڈ .academy میں نہ جائیں، اور کہیں سے بھی سیکھیں. اور میتھمیٹکس کا کریکلم میری ویب سائٹ ہے www.sourcecode.academy. فری ڈاؤن لوڈ کریں کریکلم، فری. اور کسی بھی میتھس کے پروفیسر سے کہیں سر یہ کریکلم ہے، وہ آپ کو خود بتا دے گا کس لیول کا ہے، آپ پڑھا دیں ان کو. اب بچے پڑھا دیں، کس طریقے سے فزکس پڑھاتے ہیں، کریکلم فری ہے، ویب سائٹ پہ جائیں. عربی کا کریکلم فری ہے، ویب سائٹ پہ جائیں میری، ڈاؤن لوڈ کریں. مجھ سے نہ پڑھائیں، اور پڑھائیں تو صحیح. اس کے علاوہ آپ کا بچہ ورنہ بھائی بلا مولوی بن جائے گا جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سر. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا یہ دیکھ مجھے اللہ کا اوتار آیا، نعوذ باللہ، بے شرم لوگ.